آپ نے کئی بار سنا ہوگا کہ ہم پاکستانی زکوٰۃ، خیرات اور صدقات دل کھول کر دیتے ہیں، مگر 22 کروڑ پاکستانی میں سے صرف 30 لاکھ ٹیکس فائل کرتے ہیں۔ ان میں سے بھی 10 لاکھ سے زائد افراد اپنے ریٹرن میں زیرو ٹیکس فائل کرتے ہیں۔ گویا یہ پروپیگنڈا ہے کہ ملک کی صرف 1% آبادی ٹیکس دیتی ہے، 99% آبادی کا بوجھ اٹھاتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ تقریباً ہر پاکستانی انڈائریکٹلی بلواسطہ طور پہ ٹیکس کی پوری جکڑ میں ہے۔ بچوں کے دودھ کے ڈبے سے لے کر اسکول کی فیسوں تک ٹیکس عائد ہے۔ کھانے پینے کی تقریباً ہر شے پر 17% ٹیکس دیا جاتا ہے۔ پیٹرول کے ہر لیٹر پر 17 روپے 78 پیسے ٹیکس اور لیوی وصول کی جاتی ہے۔ ہر 1 کلو CNG اور LPG پر لگ بھگ 40 روپے کلو ٹیکس ہر پاکستانی دے رہا ہے۔ گیس اور بجلی کے ہر یونٹ پہ 5 روپے سے 8 روپے ٹیکس دے رہا ہے۔ یعنی ملک کا ہر شہری حکومت کو براہ راست یا بالواسطہ روزانہ ٹیکس دے رہا ہے۔ اس کے علاوہ سروسز پر 13%، 16% سیلز ٹیکس دے رہا ہے، جو کہ صوبائی حکومتیں وصول کر رہی ہیں۔ اس وقت پاکستان میں 18 کروڑ سے زائد براڈ بینڈ انٹرنیٹ اور موبائل فون صارفین میں، یعنی کم از کم 18 کروڑ پاکستانی اگرچہ FBR کے ٹیکس دہندہ ڈائریکٹری میں نہیں ہیں، مگر وہ اپنے موبائل فون کارڈ کے ذریعے قومی خزانے میں ٹیکس جمع کراتے ہیں۔ 100 روپے کی ریچارج پر 86 روپے بیلنس آتا ہے۔ گویا ہر پاکستانی جس کی آمدن قابل ٹیکس ہو یا نہ ہو، 14% ٹیکس تو صرف اپنے موبائل فون کے استعمال پر حکومت کو دے رہا ہے۔ اس مالی سال کے پہلی ششماہی میں جولائی سے دسمبر تک FBR نے 2900 ارب روپے ٹیکس جمع کیا، جس میں سے 1900 ارب روپے سے زائد رقم بالواسطہ انڈائریکٹ ٹیکس سے وصول ہوئی۔ گویا اس مالی سال FBR کے ٹیکس آمدن کا 65% حصہ انڈائریکٹ ٹیکس کے ذریعے حاصل ہوا ہے۔ اس مالی سال میں وفاقی حکومت کی مقرر ٹیکس آمدن 6300 ارب روپے ہدف کا تقریباً 62% حصہ انڈائریکٹ ٹیکس سے ہی ہوگا، جو GST، ود ہولڈنگ ٹیکس، ایڈوانس ٹیکس، کسٹم ڈیوٹی، فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی اور پیٹرولیم لیوی کی شکل میں خزانے میں جائے گا۔ تنخواہ دار طبقے کا تو انکم ٹیکس بھی خود بخود کٹ جاتا ہے، لیکن وزیر اعظم عمران خان کا شکوہ ہے کہ عوام ٹیکس نہیں دیتے۔ 20 کروڑ لوگوں کے اندر 8 لاکھ لوگ صرف ٹیکس دیتے ہیں۔ یہاں پیسے والے لوگ ہیں، بڑے بڑے گھروں میں رہتے ہیں، بڑی بڑی گاڑیاں چلاتے ہیں، ٹیکس ہی نہیں دیتے۔ آپ اگر ٹیکس بچاتے ہیں، آپ اپنے ملک کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ جو FBR ہے، جس میں کرپشن اتنی زیادہ ہے، لوگوں کو اعتماد نہیں ہے، وہ ٹیکس ہی نہیں دیتے۔ ٹیکس ہی لوگ نہیں دیتے۔ ایمانداری کے اوپر ٹیکس لگ جاتا ہے، جو 2 نمبری ہے وہ بڑے نفع کماتا ہے۔ بھی ٹیکس نہیں دینا تو ملک کیسے چلے گا؟ اگر ہم نے خوددار قوم بننا ہے تو ہمیں ٹیکس دینا پڑے گا۔ پیسہ ہی نہیں ہے ہمارے پاس ملک چلانے کے لیے، پیسہ کدھر سے آئے گا اگر ٹیکس ہی نہیں اکٹھا ہو رہا؟ 70% پاکستان کا جو ٹیکس ہے 300 کمپنیز دیتی ہیں۔ کوئی بھی یہ اگر سمجھتا ہے جس طرح پہلے ہوتا رہا ہے اسی طرح چلتا جائے، ویسے نہیں چل سکتے۔ ہم نے سب کو ٹیکس نیٹ میں لے کے آنا ہے۔ اگر میں پیچھے ہٹوں گا، میں آپ سے اس قوم سے غداری کروں گا۔ کبھی ایک بار حکومت یا مبصرین یہ تو بتائیں کہ اس ٹیکس کے بدلے ریاست شہریوں کو کیا دیتی ہے؟ کیا پانی دیتی ہے، بجلی دیتی ہے، سڑکیں دیتی ہے، پبلک ٹرانسپورٹ دیتی ہے، صحت دیتی ہے، اسکول دیتی ہے، صفائی ستھرائی دیتی ہے؟ کچھ دیتی ہے؟ کراچی میں تو صرف لیتی ہے، چھینتی ہے۔ اس پوری صورتحال پر اور اس 2 عملی پر ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہے پاکستان کے نامور ٹیکس امور ماہر سابق چیئرمین FBR محترم شبر زیدی، ڈاکٹر حزیمہ بخاری جو کہ ماہر ہیں ٹیکس امور کی، کالمنسٹ بھی ہے، ہمیں لاہور سے جوائن کریں گی۔ شبر بھائی، آپ نے پوری یہ بات سن لی ہے، اب آپ بتائیے کہ ہم کہا تو یہ جاتا ہے کہ ہم لوگ ٹیکس دیتے نہیں۔ تھوڑا سا آپ کو ایکسپلین کر دوں۔ دیکھیے، ہمارا ٹوٹل ٹیکس کا کلیکشن جو ہے وہ اگر ہم اگلے سال لے لیں 6500 بلین ہے، ٹھیک ہے؟ اس میں سے تقریباً 60% تو ویسے ہی انڈائریکٹ ٹیکسز ہیں، جو سیل ٹیکس ہے، ایکسائز ڈیوٹی ہے۔ جو ڈائریکٹ ٹیکسز ہیں، جو ہم سمجھتے ہیں انکم ٹیکس ہے، اس میں سے بھی میرے حساب سے کم از کم 60% پریزمپٹیو ٹیکسز ہیں، جو انڈائریکٹ ٹیکسز ہی ہیں۔ تو پرائم منسٹر صاحب نے بڑی انٹرسٹنگ بات کی جو آپ نے سنی۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ جو انڈائریکٹ ٹیکسز ان کا آمدنی کی بنیاد پر دیا جاتا ہے، جو انڈائریکٹ ٹیکسز جو ڈائریکٹ ٹیکسز آمدنی کی بنیاد پہ دیا جاتا ہے، وہ صرف اس کا 80% 6 یا 500 کمپنیاں دیتی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو بات کو تھوڑا سا سمجھ لیں۔ سارا ٹیکس جو آ رہا ہے 6500، اس میں سے تقریباً 5600 انڈائریکٹ ٹیکس ہے، جو کہ ایک چپراسی کا اور ایک بہت امیر آدمی کا برابر ہے۔ بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ ایک چپراسی جو بجلی پیٹرول استعمال کر رہا ہے وہ بھی اتنا ہی ٹیکس دے رہا ہے جو خراب پتی دے رہا ہے۔ یہ بنیادی مسئلہ ہے کہ ٹیکس دے رہے ہیں ہم سب۔ تو جب آپ انڈائریکٹ ٹیکسز ریکور کریں گے تو وہ ہوتا ہے گڈس کے اوپر، کنزمپشن پر ہوتا ہے، آمدنی پہ نہیں ہوتا۔ اور ہمارے ہاں بنیادی اشیاء، پیٹرول،
گیس، آپ کی الیکٹریسٹی، فوڈ کے بہت سارے آئٹم، بہت ساری چیزیں، ان سب پہ ڈائریکٹ انڈائریکٹ ٹیکسز لگا ہوا ہے. تو اس کا مطلب ہے جو آدمی یہ چیز استعمال کر رہا ہے وہ ٹیکس دے رہا ہے، چاہے وہ غریب ہو یا امیر ہو، اس میں آمدنی کا تناسب نہیں ہے. تو یہ تو بنیادی. اب جو ڈائریکٹ ٹیکس ہے انکم کی بنیاد پہ دے رہے ہیں وہ پاکستان میں 700 کمپنیاں دیتی ہے، باقی پاکستان میں بس سیلری والے کچھ دیتے ہیں، باقی وہ کوئی ٹیکس نہیں دیتے. یہ ہے. تو ڈاکٹر حذیمہ بخاری، آپ ذرا بتائیے گا کہ کیا یہ اس طرح کا عجیب و غریب نظام ٹیکس جو ہے، جو کہ ابھی آپ نے شبر صاحب سے سنا، میں نے اس کی بڑی تفصیل دی، آپ نے بڑا عمدہ اس پہ مضمون بھی لکھا، کیا یہ صرف پاکستان کے لیے جیسے ملکوں کے لیے یونیک ہے، دنیا میں اس طرح سے نہیں ہوتا؟ جی شکریہ کامران صاحب. بات یہ ہے کہ ہم اپنے ٹیکس کے نظام میں بالکل کنفیوزڈ ہیں. دیکھیں یو اے ای میں نہ انکم ٹیکس تھا، نہ سعودی عربیہ میں انکم ٹیکس تھا، لیکن ان کی اکانومیز ترقی کر رہی تھیں اور پھل پھول رہی ہیں، ہمارے سامنے مثال ہے. ہاں اب کچھ عرصے سے انہوں نے VAT لگایا ہے. اب ہمارے ہاں انکم ٹیکس بھی ہے، ہمارے ہاں کنزمپشن ٹیکس ان دا فارم آف انڈائریکٹ ٹیکسز بھی ہے. اب ہم نے خود کنفیوزڈ ہے کہ ہم چاہتے کیا ہیں. ہمیں صرف ریونیو چاہیے، اور وہ چاہے جس انداز سے بھی ملے. یعنی تقریباً 75% آپ کا جب انڈائریکٹ ٹیکس ہے تو وہ دو چیزوں کی نشاندہی کر رہا ہے. ایک، آپ کی اکانومی صحت مند نہیں ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کے جو ریگولیٹرز ہیں یا جو ٹیکس لینے والے ادارے ہیں وہ ہائیلی انکمپیٹنٹ ہیں کہ وہ اس ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ کے بیلنس کو قائم نہیں کر پا رہے. اب ہمارے ملک میں اگر انڈائریکٹ ٹیکس ہی ہونا ہے تو انکم ٹیکس ختم کر دیں، پھر آپ سارا کا سارا کنزمپشن ٹیکس یا ٹرانزیکشنل ٹیکس لگا دیں. ایک طرف تو ہم یہ بات کرتے ہیں، دوسری طرف ہم اپنے آپ کو اسلامی ملک کہتے ہیں. جب کوشش یہ کی جاتی ہے کہ نیٹ ویلتھ پہ آپ زکوٰۃ کے انداز کا ٹیکس لگا دیں، وہ بھی ہم اس کے لیے بھی تیار نہیں ہے، اس پہ بھی بہت شور شرابہ مچتا ہے. جیسے کہ آپ نے دیکھا تھا اسحاق ڈار صاحب نے ویلتھ کے اوپر لگانے کی کوشش کی تھی تو رٹیں ہو گئیں، بلکہ 1 سال کے اندر ان کو وہ واپس لینا پڑا. تو ہم بحیث القوم نہ ڈائریکٹ ٹیکسز دینا چاہتے ہیں اور نہ ہی ہم ویلتھ کے اوپر ٹیکس لگوانا چاہتے ہیں. تو ان حالات میں دو ہی چیزیں رہ جاتی ہیں، یا تو پھر آپ ٹوٹلی انڈائریکٹ ٹیکس پہ چلے جائیں، آپ ٹرن اوور کے اوپر ایک فلیٹ لو ریٹ لگا دیں تاکہ یہ کہ پھر کوئی شکایت ہی نہ رہے. اب یہ دو چیزیں ایک ساتھ نہیں چل سکتی. بالکل مگر اس کے ساتھ ساتھ تو اس کا فائدہ کیا اس کو جا رہا ہے جو کہ پاکستان کی جو معاشی جو ہماری GDP ہے، یا جو ہمارے ہاں جو کم از کم ایک پیرلل اکانومی بھی اتنی چل رہی ہے جو کہ پوری کیش پہ چل رہی ہے. تو یہ جو نظام ہم نے چلایا ہے، جس میں آپ نے بڑا عمدہ بات کی کہ ایک چپڑاسی بھی وہی ٹیکس دے رہا ہے جو کہ کھرب پتی دے رہا ہے، دراصل یہ پروٹیکشن ان لوگوں کو ہے جو پوری کیش اکانومی چلا رہے ہیں، اور یہ 4000 ارب کی کیش اکانومی پاکستان میں چل رہی ہے جس میں کوئی ٹیکس سے کوئی تعلق نہیں ہے. وہ دیکھیں، آپ دیکھیں پاکستان میں ہر عرصے بعد ایک ویو آتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم سے آپ فکس ٹیکس لے لیں، ہم سے آپ ودہولڈنگ لے لیں، مگر ہماری آمدنی پہ ٹیکس نہیں لیں. ہم یہ پتہ نہیں کریں کہ ہماری آمدنی کتنی ہے. اچھا، اگر آپ جب تک دنیا کے کسی معاشرے میں آمدنی پہ ٹیکس نہیں ہوگا، جب تک کبھی کوئی معاشرے میں انصاف قائم نہیں ہو سکتا. کیونکہ آپ یہ کہہ رہے ہو پوری دنیا کا یہ اصول ہے، دنیا کا کوئی ملک سوائے پاکستان کے ایسا نہیں ہے جس کا انڈائریکٹ ٹیکسز تقریباً اس وقت 75% سے پلس کر چکا ہے. یہ جو بیماری ہم نے 1980 کے بعد سے شروع کی ہے، اور ہم ہر دفعہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے ٹیکس بڑھا لیا. اب ٹیکس بڑھا لیا مگر کس طرح لیا؟ آپ نے پیٹرول پہ بڑھا لیا، آپ نے بجلی پہ بڑھا لیا، آپ نے اور بچوں کے دودھ پہ بڑھا لیا، ٹیکس لے لیا. کس سے لیا؟ ایک امیر آدمی کا بچہ بھی 1 کلو دودھ پی رہا ہے، دوسرے آدمی کا بچہ بھی 1 کلو دودھ پی رہا ہے. تو اگر آپ معاشرے میں انصاف چاہتے ہیں، معاشی انصاف چاہتے ہیں، تو جب تک معاشی مساوات چاہتے ہیں، تو جب تک آپ آمدنی کی بنیاد پہ ٹیکس نہیں دیں گے، جب تک پاکستان کسی بھی معاشرے میں معاشی مساوات نہیں آ سکتی. یہ اس پہ کوئی سیکنڈ ویو نہیں ہے. میں وہ آدمی تھا جس نے 2019 میں جا کے تمام پریزرویٹو ٹیکس ختم کر دیے. مجھ سے لوگ بہت ناراض تھے. میں یہ کہتا تھا کہ نہیں جی، پریزرویٹو ٹیکس نہیں دیں، آپ آمدنی کی بنیاد پہ دیں. اب میں مثال دیتا ہوں آپ کو، بالکل آسان مثال دیتا ہوں. پاکستان میں $32 بلین کی ایکسپورٹ ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ ایکسپورٹر کتنا ٹیکس دیتا ہے؟ میں کہتا ہوں 0 دے دے وہ، مگر اس کو ٹیکس اب دنیا میں ایکسپورٹ 0 ریٹ ہوتی ہے، ٹیکس نہیں دیتے وہ.
مگر وہ پاکستان میں ہوتا ہے 1% آف ایکسپورٹ ویلیو، تو وہ بھی انڈائریکٹ ٹیکس ہوا نا. تو ہم نے ایک معاشرہ بنایا ہے پچھلے 40 سال میں جس میں تمام لوگ انڈائریکٹ ٹیکسز دے رہے ہیں. جب میں ایف بی آر چیئرمین تھا میرا جھگڑا ٹریڈرز کے ساتھ یہی ہوا تھا. ٹریڈر یہ کہتے ہیں کہ ہم فکس ٹیکس دیں گے، ہم انکم پہ ٹیکس نہیں دیں گے. تو میرا یہ کہنا ہے کہ اگر آپ فکس ٹیکس دیں گے تو پھر وہی آئے گا کہ آپ کی آمدنی پہ ٹیکس نہیں لگے گا. تو یہ آپ کو کامران صاحب یہ دیکھنا پڑے گا کہ کیا ہم انکم بیس ٹیکس پہ جانے کو تیار ہیں. تو کیا ایک ایکویٹیبل نظام، معاشی مساوات کا نظام ڈاکٹر حذیمہ بخاری ممکن ہے جب تک کہ ہم اس پورے نظام میں، جس میں کہ اتنی بڑی کیش معیشت ہے، ایک پیرلل پوری معیشت ہماری اکانومی چل رہی ہے، اس کا قلع قمع کیے بغیر. اور دوسری جانب جو ایک عام شکایت سامنے آتی ہے وہ یہ کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں ایف بی آر کی ہیرسمنٹ سے بچاؤ، ہمیں ایف بی آر کی بلیک میلنگ سے بچاؤ، ہم سے ایک فکس ٹیکس لے لو. اس دلیل میں کتنا وزن ہے؟ اور یہ کیش اکانومی کا قلع قمع کیے بغیر کیا ہم ایک معاشی مساوات کی فضا قائم کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، کیش اکانومی تو ہمارے ہاں ایک لازمی سا جز بن گیا ہے کیونکہ ہماری عوام پڑھی لکھی نہیں ہے اور بیشتر لوگ جو ہیں وہ کیش کے اوپر ہی کام کرتے ہیں. ہمارے ہاں بھی پلاسٹک منی کا رواج اس انداز سے نہیں آیا جیسے کہ ایڈوانسڈ ملکوں میں ہے. تو ہمیں یہاں پہ ایک چیز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ لوگ جو ہیں وہ ٹیکس دینے کو تیار ہیں اور دیتے بھی ہیں، لیکن اس کے نتیجے میں ان کو جو فیسلٹیز مل رہی ہیں وہ بالکل زیرو ہیں. یعنی کہ نہ صاف پانی ہے پینے کا، نہ ان کو سڑکیں. آپ نے خود ہی اپنے انٹروڈکشن میں ساری چیزیں بڑی کلیئر کر دی ہیں. تو یہ ہمیشہ اسٹیٹ کے ساتھ عام عوام کا ایک کانٹریکٹ ہوتا ہے جس کے اندر اگر عوام کچھ دے رہی ہے اسٹیٹ کو تو اسٹیٹ کو بھی ان ریٹرن اس کانٹریکٹ کے مطابق ان کو کچھ سہولتیں دینے کی ضرورت ہے. اور جب وہ نہیں ملتی تو پھر لوگ کہتے ہیں جب ہم نے اپنی ساری فیسلٹیز خود ہی کریٹ کرنی ہے تو پھر ہم آپ کو ٹیکس کیوں دیں. دیکھیں نا، جب اگر آپ نے سیکیورٹی گارڈ بھی خود رکھنا ہے، آپ نے اپنی بجلی خود پیدا کرنی ہے، سب کچھ آپ نے خود ہی کرنا ہے، تو پھر آپ نے اسٹیٹ کو کس چیز کا ٹیکس دینا ہے. تو اور دوسرے یہ کہ جہاں تک ایف بی آر کا معاملہ ہے، آئی ایم سوری ٹو سے کہ اس کے اندر اتنی قباحتیں ہو گئی ہیں اور اتنا اس میں کرپشن سے زیادہ میرا خیال ہے کہ نالائکی کا ایلیمنٹ زیادہ ہے کہ یہ اپنا کام انفورسمنٹ صحیح طریقے سے نہیں کر پا رہے ہیں. ایک تو ہم سرکل سے ہٹ کے جو ہم نے یہ نیا سسٹم نکالا ہے اس کی وجہ سے آپ گراؤنڈ ریالٹی سے بالکل ہٹ چکے ہیں. پہلے ایک سرکل کے اندر ایک آفیسر کو پورے اپنے جورسڈکشن کا علم ہوتا تھا، پتہ ہوتا تھا کہ کون کون یہاں پہ پوٹینشیل ٹیکس پیئر ہیں، کس کس سے اسے لینا ہے، کیا اس کے سرکل میں ہو رہا ہے. لیکن جب سے انہوں نے یہ سینٹرلائز قسم کا سسٹم نکالا ہے اس میں آپ وہ رابطہ سارا ٹوٹ چکا ہے عام عوام کے ساتھ. تو یہ بد اعتمادی شبر بھائی کتنی ہے اس میں، جو عوام کی بد اعتمادی ہے کہ ان کو اعتماد نہیں ہے، یا یہ ایک کور بن گیا ہے کہ ٹیکس نہیں دینا ہے؟ دیکھیے، میں حذیمہ بخاری صاحبہ کی اس بات سے ایگری نہیں کرتا کہ عوام ڈائریکٹ ٹیکس دینا چاہتی ہے. یہ بات وہ غلط کہہ رہی ہیں. میں نے دونوں سائیڈ آف دا پکچر دیکھی ہے. لاہور کے سارے بازاروں کا ٹیکس کراچی کے لالو کھیت سے کم ہے. یعنی کہ گلبرگ، اکبری مسجد، اکبری مارکیٹ، پورا لاہور. ارے آپ چیک کر لیں، حذیمہ صاحبہ بیٹھی ہے، پوچھیں ان سے کہ لاہور کے تمام مارکیٹس کا ٹیکس کراچی کے لیاقت آباد کے ٹیکس سے کم ہے. یہ پوچھ لیں، یہ حقیقت ہے یا نہیں ہے؟ صحیح ہے. یہ میرا اسٹڈی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو سودا کرنا آسان ہو جاتا ہے. ہمارے یہاں سودا کرنا مشکل ہوتا ہے کیونکہ ہم جس سے ڈیل کر رہے ہوتے ہیں وہ ہمارا گرائی نہیں ہوتا، یا ہمارے پنڈ کا نہیں ہوتا، یا ہمارا گوٹ کا نہیں ہوتا. تو اب سوال یہ ہے کہ اگر آپ اگر ہم یہ کہتے رہیں کہ جی ہم ٹیکس دینا چاہتے ہیں، ہم ٹیکس دینا چاہتے ہیں اور ہمارے عوام دینا چاہتے ہیں، یہ میرے حساب سے غلط پرسپشن ہے. یہ میں مانتا ہوں کہ ہیرسمنٹ ہے، یہ میں مانتا ہوں کہ افسران خراب ہیں، مگر یہ کہنا کہ بزنس مین یا دکاندار والنٹری انکم پہ ٹیکس دینا چاہتے ہیں، یہ ایک بالکل میرے حساب سے غلط پرسپشن ہے. ٹھیک ہے. اور میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں کہ اگر ٹیکس میں 100 روپے چوری ہوتا ہے، 100 روپے چوری ہوتا ہے، اس میں سے 80 روپے کا حصہ اس کا ہوتا ہے جس کا ٹیکس چوری ہو رہا ہے. صحیح ہے. 15 روپے کا حصہ ہوتا ہے افسر کا، اور 5 روپے کا حصہ ہوتا ہے ایڈوائزر کا. ٹھیک ہے. یہ ایک ڈیسائیڈڈ نارم ہے پاکستان کا. ٹھیک ہے. تو یہ بات
ہم نے ایک یہ میں سمجھتا تو ہوں ہمیں حذیفہ بخاری صاحبہ ہمیں مجبور کرنا ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے لوگ ہیں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں جبر بھائی, میرا بھی تجربہ ہے, آپ کا بھی obviously یہی ہوگا کہ وہ ٹیکس دینا نہیں چاہتا, کیونکہ بالکل یہ اعداد شمار بھی صحیح ہے کہ 80 نہیں تو 70% فائدہ اس کا ہوتا ہے. اب یہ ایک الگ بات ہے کہ اب بالکل آپ کے کاروبار میں حصہ مانگ لے افسر, وہ ایک الگ بات ہے. یہاں کراچی میں تو یہ بھی ہوتا ہے. جی عرض کروں کچھ؟ جی جی پلیز. دیکھیں یہ جو بات کر رہے ہیں کہ نہیں وہ دینا چاہتے, ضرور دینا چاہتے. میں اس لیے لوگوں کو ڈیفینڈ کر رہی ہوں کیونکہ میں خود بھی آفیسر رہ چکی ہوں اور مجھے اندازہ ہے کہ جب آپ پبلک کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں تو آپ کو کیا سننے کو ملتا ہے. ٹھیک ہے, تو کرپشن سب سے پہلے ختم کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے ہاں جو انسپیکٹرز تھے اور جو جا کر, یعنی آپ اب دیکھیں کہ پروونشل گورنمنٹ میں بھی کہ سیلز ٹیکس آپ کو کیوں نہیں پورا سروسز کے اوپر مل رہا ہے, کیونکہ وہاں پہ وہ خود جا کے ان کو بتاتے ہیں کہ جی آپ اپنا ٹرن اوور پورا بتانے کی ضرورت نہیں ہے, آپ ہمارے ساتھ ڈیل کریں اور ہم آپ کو پروٹیکشن بھی دیں گے اور ہم آپ کا جو ہے ٹیکس کم دیں گے. تو کچی رسیدیں اور یہ سارا سلسلہ جاری ہے. اور جہاں تک یہ بات ہے کہ لیاقت آباد والے زیادہ ٹیکس دے رہے ہیں اور لاہور والے کم دے رہے ہیں, تو یہ اس میں نااہلی ان کی نہیں ہے بلکہ انفورسمنٹ کی ہے کہ آپ ان سے نہیں لے پا رہے, کیونکہ وہ آپ ان کی جو انکم کے ذرائع ہیں ان کو صحیح طریقے سے ٹیپ نہیں کر رہے. ہم اپنے زمانے میں مجھے یاد ہے کہ ہمارا انسپیکٹر جا کر کسی بھی دکان پہ کھڑا ہو جاتا تھا تو ایک نظر میں وہ سٹاک کا اندازہ لگا کے ان کی انکم کا تعین کر لیتا تھا. اب وہ کوئی طریقہ کار ہی نہیں ہے, نہ کوئی سروے کا کوئی ادارہ ہے کہ جو اس قسم کی انفارمیشن جو ہے آفیسرز کو پہنچائے کہ بھئی یہاں پہ یہ سٹاکس ہیں اور یہ سب سلسلہ جاری ہے. تو جہاں تک لوگوں کی اپنی ذات کا تعلق ہے, میرا خیال ہے کہ اگر آپ مثال لے لیں جو سویلائزڈ ملک ہیں وہاں پہ لوگ 70-80% اپنی انکم کا ٹیکس دیتے ہیں, اور خوشی خوشی اس لیے دیتے ہیں کیونکہ اس کے ریٹرن میں ان کو ایجوکیشن, ان کی میڈیکل, ہر چیز کورڈ ہے, ان کی ریٹائرمنٹ کورڈ ہے. اب میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتی ہوں کہ ایک خاتون ہے جو ڈسیبلڈ ہیں, کانوں سے نہیں سن سکتی, تو ان کے موبائل کے اوپر ٹیکس لگ گیا 85,000 روپے. آج ہی وہ مجھے انہوں نے انفارم کیا تو کہہ رہی تھی کہ میں کیسے دوں گی, میں تو اس قابل نہیں ہوں کہ میں اس کے اوپر 85,000 روپے ٹیکس دے سکوں. وہ تو اس لیے دیا نا ان حالات میں, اس لیے دیا نا کہ یہ انڈائریکٹ ٹیکسز اس لیے دے رہا ہے نا جو غریب سے غریب بھی دے رہا ہے. اگر نظام صحیح ہو تو پھر ان کو نہیں دینا پڑے گا. میں بالکل حقیقت بتا دیتا ہوں آپ کو, مجھ سے زیادہ اس کو کوئی نہیں جانتا. پاکستان میں چلیں جی انڈیویجول کو چھوڑ دیں, پاکستان میں کمپنیز ہیں, جو بھی کمپنیز جو بھی کمپنیز ہیں, تقریباً جتنی بھی کمپنیز ہیں 14,000 یا 12,000, ان میں سے آدھی کمپنی ریٹرن ہی فائل نہیں کرتی. ارے کمپنیز کی بات کروں میں انڈیویجول نہیں ہے. اچھا, اور مجھے یہ بتا دیں کہ پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی جن کے اکاؤنٹس ہوتے ہیں, جن کی ریکوائرمنٹ ہے, اس میں ٹیکس کی کمپلائنس کیا ہے. انفورسمنٹ کی بات یہ کر رہی ہے نا, انفورسمنٹ تو ایک فرشتہ کہاں سے لاؤں گا میں آپ کو یہ بات کیٹیگوریکلی کہہ رہا ہوں کہ کمپنیز کے کیس میں پاکستان کی جو پرائم منسٹر کہہ رہا تھا 700 کمپنیاں پاکستان کا 85% ٹیکس دیتی ہیں. مجھے یہ بتا دیں کہ اسلام آباد اور لاہور کی پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنیوں کا ٹیکس لائبلٹی کیا ہے, پھر میں آپ سے پوچھوں گا کہ انفورسمنٹ کیا ہوتی ہے. دیکھیں یہ بات بڑی سمپل ہے, کہنا کہ یہ انفورسمنٹ کر دیں گے, یہ کر دیں گے, وہ کر دیں گے. یہ بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے یہ فیصلہ کیا ہوا ہے کہ ہم اس کو بھتہ گیری میں چلائیں گے. پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنیز کا, چلے انڈیویجول کو چھوڑ دیں, پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی جو کارپوریٹ لا کو تھرو مینیج ہو رہی ہیں, ان کی ٹیکس لائبلٹی کیا آ رہی ہے. ٹیکسٹائل کی کمپنیز کا کیا ٹیکس آ رہا ہے لوکل سیل کے اوپر, مجھے آپ سمجھا دیں. شوگر کا ٹیکس کتنا آ رہا ہے, مجھے آپ سمجھا دیں. اگر ریٹرن ہی فائل نہیں کر رہی 80% کمپنیز, ڈاکٹر حذیفہ بخاری صاحبہ, تو کیسے ہم سمجھیں کہ یہ ٹیکس دینے چل رہا ہے. نا ٹیکسٹائل کی پوری انڈسٹری پاکستان میں ہے نا, ایکسپورٹ کرتے ہیں کہ کپڑا, لوکل کپڑا بھی ہم پہنتے ہیں نا, اس کا ٹوٹل ٹیکس لائبلٹی کیا ہے, مجھے آج سمجھا دیں. مجھے یہ بتا دیں ڈاکٹر حذیفہ بخاری بتائیے نا, اگر 80% کمپنیز ہی ریٹرن ہی فائل نہیں کرتی تو ہم کیسے کہیں کہ ہم ٹیکس دینا چاہ رہے ہیں. جی جی ڈاکٹر صاحبہ, دیکھیں ریٹرن فائل نہیں کرتی تو ہمارے پاس ہمارے قانون کے اندر اس کے طریقہ کار لکھے ہوئے ہیں. کمشنر ان کو ریٹرنز کے لیے نوٹسز دے سکتا ہے, آپ پروویژنل اسیسمنٹس کر سکتے ہیں. ہمارے پاس بے تحاشا ذرائع ہیں, طریقہ کار ہیں. اس طرح تو نہیں ہونا کہ اگر وہ نہیں دے رہے تو یہ کیوں نہیں دے رہے.
آپ کیوں نہیں لے پا میں رہے؟ بتاتا ہمارے دور میں تو ایسے نہیں ہوتا تھا، ہماری تو جورسڈکشن میں ہمیں پتا ہوتا تھا جی جی کہ فرمائیے. میں نے گیا تو میں نے یہ ساری آئیڈینٹیفائی کیا جی، کہ کمشنر کی بات کری، کمشنر تو یہاں بیٹھے ہوئے نا عرصے سے، جی، جی، بڑی بڑی پاور والے کمشنر ہیں. جب میں گیا تو میں نے آئیڈینٹیفائی کیا کہ کتنی کمپنیاں ریٹرن فائل نہیں کر رہی. انہوں نے کہا صاحب یہ ڈورمنٹ ہے، یہ ہیں وہ ہیں وہ ہے. تو میں نے چیئرمین ایس ایس بی کو بلایا، میں نے کہا یار کوئی کمپنیاں ڈورمنٹ ہیں تم اس کو کمپنی کے رجسٹر سے نکال دو. بہت شکریہ ڈاکٹر حزیمہ بخاری. محترم جناب شبر زیدی ہمارے ساتھ موجود تھے. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے.